How to the earth pulls things toward itself and where is found to be the center of our universe. ہماری زمین کس طرح چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور کائنات کا مرکز کہاں پایا جاتا ہے. السلام علیکم دوستو، فیکٹ پرووائڈر کی طرف سے میں ہوں فیض محمد اور ٹوڈیز ٹاپک ہے گریویٹیشن. زمانہ قدیم کے سائنسدانوں کے لیے ایک بڑا معمہ رہا کہ سیارے مختلف مستقیم مداروں میں سورج کے گرد کس طرح گردش کرتے ہیں. آئزیک نیوٹن وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے اس مسئلے کا حل پیش کیا. ایک روایت کے مطابق یہ 1665 کی ایک شام تھی جب وہ ایک سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا. اس راز کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا. اچانک ایک سیب اس کے سر پر آ گرا اور غور کرنے پر اس کے ذہن میں فوراً گریویٹیشنل فورس کا تصور ابھرا. اس قانون کی مدد سے اس نے نہ صرف سیب گرنے کی وجہ دریافت کی بلکہ یہ وجہ بھی جان لی کہ زمین اور دوسرے سارے مختلف مستقیم مداروں میں سورج کے گرد گردش کرتے ہیں. نیوٹن کے مطابق یہ محرکات گریویٹیشنل فورس اور کشش ثقل کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں. یہ ایک قدرتی امر ہے کہ تمام اجسام ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اس گریویٹیشنل فورس کی ہی وجہ سے اوپر سے گرایا گیا جسم زمین کی طرف آتا ہے. زمین یا کسی اور سیارے پر جسم کا وزن گریویٹیشنل فورس یا گریویٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. سورج سیاروں کو ایک خاص کشش سے اپنی طرف کھینچتا ہے اور یہی قوت سیاروں کو سورج کے گرد مستقیم مداروں میں گردش کا باعث ہے. زمین کسی جسم کو اپنی مرکز کی طرف ایک خاص فورس سے کھینچتی ہے جو کہ جسم کے وزن کے برابر ہوتی ہے. ایک جسم جو گول یا بے وزی مدار میں کسی اجرام فلکی پلاٹ کے گرد گردش کرتا ہے سیارہ سیٹلائٹ کہلاتا ہے. سیٹلائٹ کی دو اقسام ہوتے ہیں: قدرتی سیٹلائٹ اور مصنوعی سیٹلائٹ. قدرتی سیٹلائٹ ایک ایسا سیٹلائٹ ہے جو ایک مستقیم مدار میں اجرام فلکی کے گرد گردش کرتا ہے اور یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. اسی طرح زمین، دوسرے سیارے اور ایسٹرائڈ سورج کے قدرتی سیٹلائٹ ہیں. انسان کے بنائے ہوئے بے شمار مصنوعی سیٹلائٹ خلا میں بھیجے جا چکے ہیں اور وہ زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں. سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجنے اور زمین کے گرد گردش کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ قدرتی سیٹلائٹ کو سورج کے گرد گردش کرنے کے لیے کسی توانائی کی ضرورت نہیں ہوتی. سیٹلائٹس کو خلا میں بھیجنے کے لیے راکٹس درکار ہوتے ہیں. سیٹلائٹس کی جسامت، بلندی اور اس کی بناوٹ کا انحصار اس سے کام لینے کی نوعیت پر ہوتا ہے. ایک سیٹلائٹ کو زمین کے گرد اپنے مدار کو برقرار رکھنے کے لیے سینٹریپیٹل فورس درکار ہوتی ہے. زمین اور سیٹلائٹ کے درمیان کشش کی گریویٹیشنل فورس مطلوبہ سینٹریپیٹل فورس پرووائڈ کرتا ہے. ایک سیٹلائٹ تقریباً 3500 کلومیٹر کی بلندی پر زمین کے گرد گردش کر رہا ہے. دوستو، آسمان پر جتنی بھی ستارے نظر آتے ہیں یہ سبھی ملکی وے کہکشاں کا حصہ ہیں. کائنات میں زمین کی میل و وقوع کی معلومات 400 برس کے دوربینی مشاہدات کا نچوڑ ہے. خصوصاً گزشتہ صدی میں اس سے متعلق ہمارا فہم خاصی حد تک بڑھا. شروع میں زمین کو کائنات کا مرکز سمجھا جاتا تھا اور کائنات میں زمین ان سیاروں پر مشتمل تھی جو ننگی آنکھوں سے دیکھے جا سکتے تھے اور ان کے کنارے پر مستقل ستاروں کا قرہ تھا. 17ویں صدی میں شمس مرکزی نمونے کو تسلیم کیے جانے کے بعد ویلیم مارشل اور دوسرے کے مشاہدہ سے معلوم ہوا کہ سورج وسیع ستاروں کی کرس نما شکل میں موجود ہے، جبکہ 20ویں صدی تک ایڈون ہیبل کے مرغول نما صاحبے کے مشاہدے سے معلوم ہوا کہ ہماری کہکشاں پھیلتی ہوئی کائنات میں موجود ارب کہکشاؤں میں سے ایک ہے جس کی درجہ بندی جھرمٹ اور فوق جھرمٹوں میں ہوئی ہے. 20ویں صدی کے اختتام تک کائنات کی کل ساخت خاصی واضح ہو گئی، جہاں فوق جھرمٹ اور خالی جگہیں ریشوں اور خالی جگہ کائنات میں آپس میں بندھی ہوئی سب سے بڑی ساختیں ہیں جن کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں. بڑے پیمانے پر 1000 میگا فرسخ سے زائد کائنات ہم جنس ہو جاتی ہے، یعنی اس کی تمام حصے کی اوسط ایک جیسی کمیت تک کی وہ ساخت ہے. چونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کائنات کا کوئی مرکز یا سرحد نہیں، لہٰذا کوئی بھی مخصوص نقطہ ایسا نہیں ہوگا جس کی نسبت سے ہم کائنات میں زمین کے میل وقوع کو بیان کر سکیں. قابل مشاہدہ کائنات کو اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کائنات کا ایک ایسا حصہ ہے جو عرضی مشاہدین کو نظر آتا ہے. اس تعریف کی روح سے زمین کائنات کا مرکز ہے. زمین کے مقام کے مختلف پیمانے پر موجود مخصوص ساختوں کے لیے حوالہ دیا جا سکتا ہے. اس بات کا ابھی تعین نہیں کیا جا سکا کہ آیا کائنات لامحدود ہے یا نہیں. بہت سے ایسے مفروضے بھی موجود ہیں جن کے مطابق شاید ہماری کائنات ان کثیر کائناتوں میں، یعنی اس کائنات کے علاوہ متوازی کائنات ملٹی ورس کے وجود کا کوئی مشاہدہ نہیں کیا جا سکا. کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مفروضہ ناقابل انکار ہے. ہماری کائنات کے سولر سسٹم میں سورج کی گریوٹی میں 8 پلینٹ پائے جاتے ہیں، جن میں مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جپیٹر،
سیٹرن، یورینس اور نیپچون ہیں۔ ہر پلینٹ اپنے اپنے مداروں میں تیر رہے ہیں۔ زمین کے گرد ایک قدرتی سیٹلائٹ یعنی چاند چکر لگاتا ہے، اور مارس کے گرد 2 سیٹلائٹ، جوپیٹر کے گرد 4 سیٹلائٹ، سیٹرن کے گرد 8 سیٹلائٹ، یورینس کے گرد 6 سیٹلائٹ اور نیپچون کے گرد 2 سیٹلائٹ چکر لگاتے ہیں۔ قدرتی سیٹلائٹ میں چاند زمین کے مرکزی سے اوسطاً 3,85,000 کلومیٹر کے فاصلے پر 1.023 کلومیٹر فی سیکنڈ میں رفتار سے چکر لگاتا ہے، اور یہ ایک مہینے میں ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ چاند کا چھوٹا بڑا سائز یعنی پہلا چاند سے 15 رات کی چاند میں بدلاؤ کی وجہ سورج کی روشنی سے ہوتا ہے۔ جب زمین اپنے شیل میں پھیرتا ہوا چاند اور سورج کے بیچ میں آتا ہے تو زمین کا سایہ چاند پر پڑتی ہے، تو چاند مکمل ظاہر ہونے کے بجائے چھوٹا نظر آتا ہے، یعنی پہلی رات کی چاند کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح ہر رات ان کی رفتار کی وجہ سے چاند آگے ہو جاتا ہے، اور یوں چاند ہر رات آہستہ آہستہ 15 دن تک مکمل ظاہر ہو جاتا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔